حدیث نمبر 3398۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے، پھر پڑھتے: اے اللہ، مجھے تو اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا اٹھائے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3410۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں جو بھی مسلمان پابندی اور پختگی سے اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دھیان سے سن لو، دونوں آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار اللہ کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے، 10 بار حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، اور 10 بار اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر کہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو زبان سے گننے میں 150 ہوئے، لیکن یہ 10 گنا بڑھ کر میزان میں 1500 ہو جائیں گے۔ یہ ایک خصلت و عادت ہوئی، اور دوسری خصلت و عادت یہ ہے کہ جب تم بستر پر سونے جاؤ تو 100 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ یہ زبان سے کہنے میں تو 100 ہیں لیکن میزان میں 1000 ہیں۔ اب بتاؤ کون ہے تم میں جو دن و رات 2500 گناہ کرتا ہو؟ لوگوں نے کہا: ہم اسے ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا: اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں بات کو یاد کرو، فلاں چیز کو سوچ لو، یہاں تک کہ وہ اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ اسے نہ کر سکے۔ ایسے ہی آدمی اپنے بستر پر ہوتا ہے اور شیطان آ کر اسے تھپکیاں دے دے کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بغیر تسبیحات پڑھے سو جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3418۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان روشنی پیدا کرنے والا، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم کرنے والا ہے، تیرے لیے ہی سب تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق سچا ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیرے ہی خاطر میں لڑا اور تیرے ہی پاس فیصلے کے لیے گیا۔ اے اللہ، میں پہلے جو کچھ کر چکا ہوں اور جو کچھ بعد میں کروں گا اور جو پوشیدہ کروں گا اور جو کھلے عام کروں، میرے سارے گناہ اور لغزشیں معاف کر دے۔ تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3425۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سجدہ تلاوت میں پڑھتے تھے: میرا چہرہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے اپنی قدرت و قوت سے پیدا کیا، جس نے اسے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3427۔ ام المومنین ام سلامہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر۔ اے اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ حق و ثواب سے کہیں پھر نہ جاؤں، یا راہ حق سے بھٹکا نہ دیا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں کسی کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کروں یا کوئی میرے ساتھ جاہلانہ انداز سے پیش آئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔